نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء رواه الترمذی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر پیغمبروں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ رواه ترمذی۔ اس حدیث میں امام ترمذی نے روایت کیا۔ حاضرین گرامی، حدیث کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تجار حضرات کی خوش بختی اور نیک بختی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمانداری، دیانتداری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ان کا حشر بروز قیامت انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ حاضرین گرامی، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دیگر پیشوں میں تجارت جو ہے سب سے اعلیٰ پیشہ ہے۔ پھر تجارت کے اندر جو سب سے افضل تجارت ہے وہ غلے کی تجارت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کپڑے کی تجارت ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ خوشبو اور عطر کی تجارت ہے۔ پھر اس کے بعد ضروریاتی زندگی اور دینی جو تجارتیں ہیں، دینی کتب کی وہ تجارت ہے۔ بہرحال تجارت اگر ایمانداری کے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ ہے اور اس میں بے ایمانی کا دخل نہیں، تو ایسا تاجر مسلمان انتہائی خوش نصیب، اور اس کی خوش نصیبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بروز حشر اسے انبیاء، شہداء اور صدیقین اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے، یعنی ان کے ساتھ ہوگا۔ اسے انبیاء کی معیت حاصل ہوگی، صدیقین کی معیت حاصل ہوگی، شہداء کی معیت حاصل ہوگی۔ سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا۔ اس کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہوگا، شہداء کا مرتبہ ہوگا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ایماندار مسلمان، دیانتدار تاجر کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ ان کی معیت میں ہو، ان کی سنگت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تاجر نبی بن جائے گا یا صدیقین کا مرتبہ پا جائے گا یا شہداء کا مرتبہ پا جائے گا، بلکہ اس تاجر کو ان کی ہمراہی نصیب ہے، ان کی صحبت و سنگت نصیب ہے۔ دوستو، یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی خوش بختی ہے کہ ایک تاجر کو، ایماندار تاجر کو ان نفوس قدسیہ کی معیت حاصل ہو جائے، ان کے ساتھ ہو جائے۔ ان کا ساتھ یوں سمجھ لیں ایسا ہوگا جیسے آقا اور غلام، جیسے خدام ہوتے ہیں نا، خادم جیسے اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو پروٹوکول آقا کو ملتا ہے تو وہ آقا کی برکت ہوتی ہے کہ پھر وہ خدام کو بھی وہ پروٹوکول حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ایماندار تاجر ہوں گے بروز قیامت، وہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے مقام پر کہ المرء مع من احب، کہ بروز حشر، بروز قیامت انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگا، جس سے اس کو محبت ہوگا۔ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کی صحبت و سنگت کو اپنائیں، ان کی معیت کو اپنائیں، دنیا کے اندر اس چیز کا اہتمام کریں۔ جتنا بھی ہمیں وقت ملتا ہے اپنے اوقات میں سے ہم کچھ وقت نکالا کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان کی بارگاہ میں جایا کریں، اس کی بڑی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
نیک بندوں کی صحبت و سنگت نصیب فرما، دنیا میں بھی نصیب فرما، اور آخرت میں جنت کے اندر بھی ہمیں ان کی معیت صحبت و سنگت نصیب فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔